السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بڑے ہی اہم موضوع پر بات کروں گا۔ اکثر لوگوں کا وہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ ان کے کوئی قریب بھی بیٹھنا چاہے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی پاؤں سے بدبو آتی ہے جب وہ جرابیں پہنتے ہیں، بند جوتا پہنتے ہیں یا کوئی چپل وغیرہ پہنتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے لیے پاؤں بند رہتے ہیں تو پاؤں کو جب پسینہ آتا ہے، تھوڑے سے مسام کام کرتے ہیں، وہاں پر نمی ہوتی ہے تو وہاں سے سمیل اٹھنا اتنی زیادہ شدید قسم کی سمیل ہوتی ہے کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے وہ کوئی قریب نہیں بیٹھتا، اس کی جرابیں جو ہوتی ہیں وہاں سے سمیل آتی ہے، اس کے جوتے سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی بستر پر بیٹھ جاتا ہے یا کوئی کمبل وغیرہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، لحاف لے لیتا ہے، تو اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے کوئی قریب نہیں بیٹھتا، اس کے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لیے بہت ہی دقت بن جاتی ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے بہت ہی اہم میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، وہ آپ نے کر لینی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پاؤں کی بدبو سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے، دوست احباب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، تاکہ جن لوگوں تک یہ ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنی شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پاؤں کی بدبو، پاؤں سے فٹ سمیل سٹاپ، یعنی فٹ سمیل جو ہے، پاؤں کی بدبو جو ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو دوستو یہ ہے کہ اپنے پاؤں اچھی طرح آپ خشک کر کے جرابیں پہنیں، پھر آپ جوتا پہنیں، اور جوتے کو جرابوں کو 1-2 دن استعمال کریں، اس سے زیادہ استعمال نہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ سوتی جرابیں استعمال کریں، ریشمی جرابوں سے ذرا احتیاط برتیں جو نارمل علاقوں کے اندر رہتی ہے، جن کی زیادہ ٹیمپریچر -ڈگری ہوتا ہے، ان کو تو مجبوری ہوتی ہے کہ وول وغیرہ پہننی پڑتی ہے یا ریشمی پہننی پڑتی ہیں ٹیمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے۔ لیکن جو نارمل علاقوں کے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوتی جرابیں پہنیں، اور جوتا جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد اس کو اچھی طرح دھوپ لگوا لیا کریں۔ اس کے ساتھ پاؤں کو اچھی طرح صاف کر کے آپ نے جرابیں پہننی ہے، پھر جوتا پہننا ہے، اور جب آپ کو ٹائم ملے، آپ اپنی ڈیوٹی کر کے ہیں یا کچھ بھی کر کے ہیں، تو فوراً ہی جوتا اتاریں، جرابیں اتاریں، اور کھلا جوتا اوپن شوز پہن لیں، تاکہ اس کے اندر آپ کے پاؤں کو ہوا لگنا شروع ہو جائے، اور وہ جو نمی ہے، مسام کھلے ہوئے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، وہ ختم ہو جائے، آپ کی سمیل ویسے ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر جن لوگوں کے بہت زیادہ سمیل آتی ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جب جرابیں اتارنی ہیں، جرابیں اتار کے آپ نے پاؤں ایک دفعہ دھو لینی ہے، اچھی طرح دھو کے اس کے بعد آپ نے برف لینی ہے، آئس برف آپ نے آہستہ آہستہ اوپر پاؤں کے اوپر نیچے سارے مساج کر لینا ہے ایک دفعہ تھوڑا سا۔ اس سے آپ کے جو مسام ہوں گے، جو گلینڈز ہوتے ہیں جو پسینہ دیتے ہیں، یعنی پسینہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ بند ہو جائیں گے، رک جائیں گے، سکڑ جائیں گے، تو وہ پسینہ جو ہے وہ کم ہونا کام آئے گا۔ اس کی وجہ سے وہ جو سمیل ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، بلکہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ نے اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ کا، تو آپ نے یہی کیا کرنا ہے، آپ بلکہ ڈیلی جب بھی کام سے آئیں، جرابیں اتاریں، جوتا اتاریں، اور پاؤں کو دھو کر آپ نے آئس برف کا مساج کر لینا ہے، اوپر نیچے سارے آپ نے، وہ بالکل مسام بند ہو جائیں گے، اور آپ کی وہ سمیل کا مسئلہ ہے وہ بالکل حل ہو جائے گا۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔